کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے, اتنے حبل بدے ہویا, لات و منات بار سارے بت سجائے, گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جی حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا, سپہ سالار بھی مان لیا, تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے, صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں, تو پھر وہی ابو جال سی جنہیں رسول اللہ کے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے, اودھ پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں, اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے, کعبے وچ بت رکھے, تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 5000 پورا عرب آ گیا, انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پڑنا پوری دنیا نال. نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات, پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایسے پتھر مار دیتے, امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ دیتے, عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ نہیں امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال جلو من الدہر. حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا. جی تو سب تو اے میں ویسے صغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے, میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں, لیکن ہے تے صغرا دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا, ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغرا دا لفظ. وہمتہ الصغرا اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جنی بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا, وڈا تے انتہائی کوئی نہیں. جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے, وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے, حضور تنہا بھی کھڑے ہون تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں کرے. وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِ. فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا, تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا. حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے ہیں جدو لشکر سارا آ گیا, حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے. فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ اگے. پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندیاں. پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی, پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی, پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی. اے کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیرا بیان کیتا رسول اللہ جی؟ یہ اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن, اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون, اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی, یہ لوگ کی گلاں کرنا؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان احد وچ, حضور اینج تلوار چاہی. فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی, آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جیڑے لکھ کے دیا ہے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, انہوں نے موت نہیں آنی. ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی. ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں, تسی ذرا انداز ویکھو. ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول.
فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی حاضر الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے. یبغض، یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے. کیوں جی؟ لیکن الا فی حاضر الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو. جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے. میں کہا چلے آؤ، ایک گل ہے انجے. جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے. دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا. جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ اگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحامام مکیلی ویزل الخلیل عیلی. دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے. عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے. عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھوڑا راہ دے دو، ساڑھے نبی آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے ہیں. حضور ہے گل فرمایا جی آج کسے حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے. کیوں جی؟ اقوام متحدہ تقریر کرن تو بعد نا اے ٹرمپ نو کہندا اسی تے چوڑی رہا کر دیتی، اسی اپنے نبی نال بے وفائی کیتی. اے جرم تو پھر قیامت والے دن حضور دے سامنے جدو پیشی ہونی پتے لگ جانے. ہاں جی اتنا تے کہندا نا ٹرمپ نو ساڈی کڑی 18 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اندر ہے، اسی تو آڑی چوڑی تو آنو دے دیتی، ساڑی کڑی ساڑے حوالے کر. کڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی لے کے آندہ مولی خادم اپنی پگڑی نال بھی دے پیر صفائی نہ کردا تے کوئی گل کرنا تے ساڑی دوستی اللہ رسول واسطے. کوئی حضور نال وفاڑی گل کرو تے پھر مولی خادم دا اس دن ویکھنا تو اڑنا کیویں پیار کرنا. کیوں جی؟ حضرت اسامہ بن زید پتہ ہے نا خادمہ تے غلام دے پتر سن تے حضور نے انہوں سپہ سالار بنایا. حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے منظر بڑا عجیب ہے. صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا تے نال پیدل چلے افضل الخلق بعد الرسل. اسامہ بن زید چیخ اٹھے، انہاں کہا حضور یا میں نو تھلے اترن دیو تے یا تسی گھوڑے تے سوار ہوو. فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہونا ہے نہ اسامہ تھلے اترنا ہے، اس لیے کہ اسامہ کو گھوڑے پر میرے آقا نے سوار کیا. میں کراچی گیا، انہاں دی والدہ نو ملیا تو انہاں دی والدہ میں نو کہنے لگیاں کہ ہر روز امریکی جدو جیل دا دروازہ کھول دیں تو میری دھی نو تانے دیں دیں کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تین چھڑا. انہاں میں نو دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی. دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا، جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے. اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نو تے امریکی جیل وچ بیٹھی، او دا کوئی والی وارث کوئی نہیں. تسی تے میچ کرانے لاہور ڈوب کے نہیں مرے. تسی کڑیاں تواڈیاں اوتھے مقبوضہ کشمیر وچ چکیاں جا رہی ہیں تے تسی جناب سری لنکن ٹیم نو منگا کے 13,000 پولیس والے لا کے انہاں نو جناب ہوٹل تو چک کے اوتھے جناب کرکٹ میچ اوتھوں چک کے پورے تسی لاہور جنریٹر لا دیتے، کروڑاں روپے دا تسی ڈیزل خرچ کیتا. ظالمو اس قوم دے اندر جس قوم دے لوگ اپنی خودکشیاں بچے سمیت کر رہے ہیں، چھاڑا مار رہے ہیں دریاواں وچ تے جناب لوگ اپنے دھیاں پتراں نو ذبح کر رہے ہیں، تسی کس منہ نال میچ کرایا؟ میں قسم بخدا جے اوتے کوئی قاضی شرح جے بیٹھا ہوندا کوٹا وچ تے میں ویل چیئر سمیت جانا. میں آکھا قاضی اور گل کر رہے محمد عربی دی دین دی گل کرنی یا حکمرانہ دی گل کرنی، دس انہاں کروڑاں روپے دا ڈیزل کیویں خرچ کیتا ہے، انہاں سری لنکن ٹیم کیویں منگائی؟ جے اوتے کوئی قاضی شرح بیٹھے ہوندا تے میں چلا جانا سی. انہاں کو جا کے پوچھنا سی، انہاں کول پوچھو جس قوم دے اندر جناب پانی پین دا صاف نہ دے سکے، سری لنکن ٹیم نو اتنا اعزاز کیوں دے رہے؟ پھر اس حالت جدو کڑیاں جناب ساڑیاں ہوتے ذبح ہو رہا ہے روزانہ مسلمان. تسی دسو ذرا کرفیو تو 17 منٹ دا بھی ظالم ہوندا تے اج کتنے 69
70 دن آج ہو گئے تسی اپنی ایمان نہ دسو میرے گھر ہفتے دا خرچہ نہیں ہوندا. مراد یہ نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں, بندہ مراد یہ کہ بندہ اتنا ہی منگاتا ہے. کتنا ذخیرہ ہونا ہے مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں وچ, کتنے ذبح لوگ مر گئے ہونے, ہزاراں لوگ مر گئے ہونے دوائیاں نہ ملن دی وجہ تو. ایتھے تسی تماشے لائے کرکٹ میچ کھیل رہے ہو, تسی قوم نو کہڑے پاسے لانا چاہے. پھر اسی گل کریے کہ جی بڑی سخت بات کرتے. میں کہا اچھا پھر کی گل کریے, تسی دسو ہن کی کریے, میں نو اے دسو تسی کی کریے. عافیہ صدیقی دی خواب وچ خود رسول اللہ تشریف لے گئے. اودی ماں نے مینوں دسیا انہوں سہارا دین واسطے کہ کدھر کڑی جناب کدھر اسلام تو ہی نہ پھر جائے. ظاہر بات ہے کتنا کوئی بندہ صبر کردا, دسو ذرا صبر دی بھی تے حد ہے نا جناب. یہ پھر عورت ہوے ایتھے بڑے بڑے مولویاں پیراں لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے, اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی. کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا. اودی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں. ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے, ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڈیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں. انہیں کیا امریکی روز کہندے ہن محمد بن قاسم نہیں جمنے, تین قرآن تو رکھ دیندے تے تے پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا. ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا. انہیں کیا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے اسی نہیں کر سکدیاں. توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی اے سخت. میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو. اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے. انشاءاللہ میں عرض کر رہا نا ایدے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو, او اٹھو خدا دیو بندیو, کوئی دین دی گل کرو, او کوئی جہاد کرو, جہاد فی سبیل اللہ کرو. او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا اور رومیاں پل توڑ دیتے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں, او دجلہ راہ دے ہوئے. صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی. صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے صحیح یار, کوئی خدا دا سانو مڑ کے کہندے مولی سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا, سانو بھی دسو سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا کہ عدالت تے لگڑی قیامت نو جس دن آپ عدالت بیسی دل لکھیا بھرنا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر. تشریف رکھو شاہ. ہاں جس تسی کی سانو جیلنج پا کے تسا کنوں خوش کیتا. او ہالینڈ دا سور خوش ہویا. میں جدو گرفتار ہویا تے ہالینڈ دا او سور جڑا گستاخ ہے جڑے حضور دیاں فلماں بناندا او خوش ہویا مولی خادم تے جیل تے جان تے. تسی دسو تسی کنوں خوش کیتا ہے جی؟ گستاخ رسول نو خوش کیتا ہے. او ہالینڈ دا سور خوش ہویا کہنے لگا یہ بہت انتہا پسند ہے. میں کہا پتر لگنا لبیک دی حکومت آن دے پہلا سیر اسی تیرا لینا ہے.